السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ توبہ آیات 73 تا 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے نبی، پوری قوت سے مقابلہ کرو کفار کا اور منافقوں کا، اور سختی سے پیش آؤ ان کے ساتھ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ قسم کھاتے ہیں یہ لوگ اللہ کی کہ نہیں کہی انہوں نے، حالانکہ ضرور کہا ہے انہوں نے کلمہ کفر، اور وہ کافر ہو گئے ہیں بعد اسلام لانے کے، اور قصد کیا انہوں نے وہ کچھ کرنے کا جسے وہ نہ کر سکے، اور نہیں بدلہ لیا انہوں نے مگر اس بات کا کہ غنی کر دیا ہے ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ پس اگر باز آ جائیں یہ تو ہوگا بہتر ان کے لیے، اور اگر نہ مانیں گے تو سزا دے گا ان کو اللہ دردناک عذاب کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہ ہوگا ان کا روئے زمین پر کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے کہ اگر عطا فرمائے گا وہ ہم کو اپنے فضل سے تو ہم ضرور خوب خیرات کریں گے اور ضرور بن کر رہیں گے ہم صالح۔ پھر جب عطا کیا انہیں اللہ نے اپنے فضل سے تو وہ بخل پر اتر آئے اور پھر گئے اپنے عہد سے روگردانی کرتے ہوئے۔ سو سزا دی ان کو اللہ نے یہ کہ نفاق ڈال دیا ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے جب وہ حاضر ہوں گے اللہ کے حضور، نتیجے میں اس کے کہ خلاف ورزی کی انہوں نے اللہ سے اس وعدے کی جو انہوں نے اس سے کیا تھا، اور بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کیا نہیں جانتے یہ لوگ کہ بے شک اللہ جانتا ہے ان کی مخفی رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو، اور بے شک اللہ پوری طرح باخبر ہے تمام غیب کی باتوں سے۔ وہ لوگ جو تانہ زنی کرتے ہیں ان پر جو برضا و رغبت دیتے ہیں مومنوں میں سے صدقات کے بارے میں، اور ان پر بھی جو نہیں رکھتے مگر اپنی محنت مزدوری، تو مذاق اڑاتے ہیں یہ ان کا، مذاق اڑاتا ہے اللہ ان کا، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ خواہ درخواست کرو تم مغفرت کی ان کے لیے یا نہ بخشش مانگو ان کے لیے، اگرچہ طلب مغفرت کرو تم ان کے لیے یہ 70 مرتبہ بھی، پھر بھی نہیں بخشے گا اللہ ان کو، یہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ سے اور اس کے رسول کے ساتھ، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ایسے لوگوں کو جو سرکش ہیں۔ خوش ہو گئے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے اپنے گھر بیٹھ رہنے پر رسول اللہ سے جدا ہو کر، اور ناگوار گزرا انہیں کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، اور انہوں نے کہا مت کوچ کرو سخت گرمی میں، کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش سمجھتے وہ یہ بات۔ سو اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ بدلے میں اس کے جو یہ کماتے رہے۔ پھر اگر واپس لے جائے تمہیں اللہ ان کے کسی گروہ کی طرف، اور یہ تم سے اجازت طلب کریں نکلنے کی، تو تم کہہ دینا ہرگز نہیں نکل سکتے تم میرے ساتھ کبھی، اور ہرگز نہیں جنگ کر سکتے تم میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے۔ بے شک تم وہ ہو جنہوں نے پسند کیا تھا بیٹھ رہنے کو پہلی مرتبہ، سو بیٹھے رہو ساتھ پیچھے رہنے والوں کے، اور نہ نماز پڑھنا تم کسی کی ان میں سے جو مر جائے کبھی بھی، اور نہ کھڑے ہونا اس کی قبر پر، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور وہ مرے ہیں اس حالت میں کہ وہ سرکش تھے۔ اور نہ تعجب میں ڈالیں تم کو ان کے مال اور ان کی اولادیں، حقیقت یہ ہے کہ چاہتا ہے اللہ کہ وہ عذاب دے انہیں اسی مال و دولت کے ذریعہ سے دنیا ہی میں، اور نکلے جان ان کی اس حالت میں کہ وہ کافر ہی ہوں۔ اور جب نازل ہوتی ہے کوئی صورت کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو ساتھ مل کر رسول اللہ کے، تو رخصت طلب کرتے ہیں تم سے صاحب ثروت لوگ ان میں سے، اور کہتے ہیں اجازت دو ہمیں کہ رہ جائیں ہم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ خوش ہیں وہ اس پر کہ وہ شامل ہو گئے پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، اور مہر کر دی گئی ان کے دلوں پر، لہٰذا ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ جہاد کیا ہے انہوں نے اپنی مالوں اور اپنی جانوں سے، اور یہی لوگ ہیں کہ ہیں ان کے لیے تمام بھلائیاں، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ تیار کر رکھی ہیں اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ اس میں، اور یہی ہے عظیم کامیابی۔ اور آئے بہانہ بنانے والے کچھ بدوی عرب تاکہ اجازت مل جائے انہیں، اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول سے، سو عنقریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ان میں سے دردناک عذاب۔ نہیں ہے ضعیفوں پر اور نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر جو نہیں پاتے زیادہ راہ کچھ حرج، بشرط یہ کہ خیر خواہ ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول کے، نہیں ہے احسان کے روش اختیار کرنے والوں پر کوئی مواخذہ، اور ہے اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت مہربان۔
اور نہ ان لوگوں پر جو جب بھی آئے تمہارے پاس تاکہ سواری دو تم انہیں، تو کہا تم نے نہیں ہے میرے پاس کوئی چیز کہ سوار کراؤں میں تم کو اس پر، تو وہ لوٹے اس حالت میں کہ ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے آنسو غم کی وجہ سے، اس بات پر کہ نہ ملا ان کو زاد راہ۔ واقعہ یہ ہے کہ گرفت صرف ان لوگوں پر ہے جو رخصت مانگتے ہیں تم سے، درآن حالیہ کہ وہ مالدار ہیں اور خوش ہیں اس بات پر کہ شامل ہو گئے وہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں، اور مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر، سو وہ نہیں جانتے۔ بہانے بنائیں گے تمہارے سامنے جب تم واپس آ جاؤ گے ان کے پاس، سو کہنا کہ بہانے نہ بناؤ، ہرگز نہیں کریں گے ہم اعتبار تمہارا، بے شک بتا دیے ہیں ہم کو اللہ نے تمہارے حالات، اور دیکھے گا آئندہ بھی اللہ تمہارا طرز عمل اور اس کا رسول بھی، پھر لوٹائے جاؤ گے تم اس کی طرف جو جاننے والا ہے چھپے اور کھلے کا، پھر وہ بتائے گا تمہیں تو کہ تم کیا کرتے رہے۔ یہ ضرور قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب لوٹ کر جاؤ گے تم ان کے پاس تاکہ تم درگزر کرو ان سے، سو چھوڑ دو تم ان کو ان کے حالت پر، بے شک وہ سخت ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ بدلہ ہے ان برائیوں کا جو یہ کماتے رہے۔ یہ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ راضی ہو جاؤ تم ان سے، سو اگر راضی ہو بھی جاؤ تم ان سے تو بے شک اللہ راضی نہیں ہوتا نافرمان لوگوں سے۔ یہ بدوی عرب بہت سخت ہیں کفر اور نفاق میں، اور اسی قابل ہیں کہ نہ جانے حدود ان احکام کے جو نازل فرمائے ہیں اللہ نے اپنے رسول پر، اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان بدوی عربوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں اس کو جو خرچ کرتے ہیں یہ چٹی، اور انتظار کرتے ہیں تمہارے حق میں گردشوں کا، انہی پر پڑے گردش بری، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے۔ اور انہی بدوی عربوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور بناتے ہیں وہ اسے جو خرچ کرتے ہیں تقرب کا ذریعہ اللہ کے ہاں اور رسول کی دعائے رحمت کا، ہاں بے شک یہ خرچ کرنا تقرب کا ذریعہ ہے ان کے لیے، ضرور داخل کرے گا انہیں اللہ اپنی رحمت میں، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔